اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے ہندوستان کے بلند پایا عالم، داعی اللہ اور مجاہد تھے۔ آپ کی پیدائش سن 971 ہجری میں پنجاب کے علاقے میں سرہند میں ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کی اور والد صاحب کی خدمت میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ شروع میں والد صاحب سے تحریک چشتیہ میں بیعت کی، پھر سلسلہ قادریہ بھی حاصل کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے اور خلافت عطا ہوئی۔ اس کے بعد دعوت اور تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ سنت اور بدعت، شریعت اور فلسفہ اور تصوف اسلامی اور رہبانیت کے فرق کو واضح کیا۔ دین کی خاطر ان کو قید خانے کی مشقت بھی جھیلنا پڑی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اکبر کے دین الہی کے نام سے بنائے ہوئے اس فتنے کا خاتمہ کیا جسے اس نے بہت سے مذہبوں کی رسموں کو ملا کر بنایا تھا۔ آپ کی وفات سن 1034 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوئی اور اپنے وطن سرہند میں ہی مدفون ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی، اصلاحی اور تجدیدی یادگار ان کے مکتوبات ہیں۔ آپ کے تجدیدی کام کی بنیاد پر آپ کو مجدد الفسانی کا لقب دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ گھی میں برکت۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں نے اس میں سے تھوڑا سا گھی نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور مشق میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا تھا۔ میں نے وہ مشق دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو گھی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور مشق کا منہ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پوری وادی گھی سے بہنے لگتی۔ دلائل النبوہ للاصفہانی کی روایت ہے۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اولاد کو نمازی بنانے کی دعا۔ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے وقت پڑھی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اے میرے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وباسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا۔ وہ کہے گی،
اس نے ایسا اور ایسا عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ خاتمہ بخیر کرائیے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔